آج ہم اس حدیث کا مصداق بنے ہوئے جس میں کائنات کے تاجدار نے کہا تھا لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا دور آئے گا تم اپنے پہلوں کا اتباع کرو گے، پہلوں کا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا کہ یہود و نصارہ۔ فرمایا فمن، اور کون؟ کہ اس دور کے اندر یہود اور نصارہ میں اگر کسی شخص نے اپنی ماں سے اعلانیہ بدفعلی کی ہوگی، فرمایا میری امت کے لوگوں میں ایسے لوگ پائے جائیں گے جو اس حرکت میں مبتلا ہوں گے۔ اور فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں، یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اور یاد رکھنا مغرب جو یورپ کہلاتا ہے، مغرب میں ہمیشہ اندھیرا ہوا کرتا ہے۔ جب بھی مغرب کا وقت ہوتا ہے نا، اندھیرا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی مغرب ہو گئی۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ سورج ختم ہو گیا، ڈوب گیا، اب اندھیرا آ گیا۔ مغرب میں جاؤ گے تو تمہیں سوائے اندھیرے کا کچھ نہیں ملے گا، ملے گا تو وہی کچھ ملے گا۔ وہ جو ایک صوفی صاحب تھے، صوفی صاحب، انہوں نے کوئی تیمم کا طریقہ سیکھ رکھا تھا۔ صوفی میں اور عالم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تیمم کا طریقہ سیکھ رکھا تھا۔ ایک دن اس نے یہ بھی سنا ہوا تھا کہ صبح کو جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے اس کے چہرے پہ روشنی آتی ہے۔ اب روشنی تلاش کرنے کے لیے اس نے صبح کو اٹھنے کا ارادہ کیا۔ صبح اٹھا اور دیکھا پانی موجود نہیں ہے۔ تیمم کا طریقہ سیکھا ہوا تھا کہ مٹی پر 2 ہاتھ لگاؤ تو تیمم ہو جاتا ہے۔ بیچارہ اٹھا، گھر کی دیوار جو مٹی کی بنی ہوئی تھی نا اس پہ ہاتھ لگائے تو دیوار پہ توا لٹکا ہوا تھا اور وہ بھی الٹا۔ قسمت کا مارا تیمم کر لیا، منہ کو لگایا، ہاتھوں کو لگایا، ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ صبح ہوئی، سورج کی روشنی تھوڑی سی تیز ہوئی اور ناشتے کا وقت ہوا۔ بیگم صاحبہ نے دسترخوان پہ ناشتہ بنا کے رکھ دیا۔ اب ناشتہ بھی کر رہا ہے تو پامینہ صاحب دل میں سوچ رہا ہے کہ چہرے پہ نور آیا ہوگا تو بیگم مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ بالآخر خود ہی پوچھ لیا، کہنے لگا اپا گاں والیے کوئی چہرے تے نور آیا کہ نہیں آیا؟ اس نے جب دیکھا نہیں تو توے کی کالو لگی ہوئی ہے۔ کہنے لگی کرما والیا جے تے نور آ کالے رنگ دا نا تے کٹا بن کے آیا۔ اگر نور لینا ہے مغرب سے، وہاں سے تاریکی ملے گی، ذلت ملے گی اور خواری ملے گی اور بدحالی ملے گی۔ اگر روشنی لینا چاہتے ہو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھا تتر ادھا بٹیر، آدھا وہ آدھا وہ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی مذہب سے آئے تھے اسلام کے اندر۔ ان کے دل میں یہ بات تھا کہ اگر میں ہفتے کے دن عبادت کروں تو اسلام مجھے منع نہیں کرتا، اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں اسلام مجھ پر جبر نہیں کرتا کہ میں اونٹ کا گوشت کھاؤں۔ یہ 2 باتیں تھیں جو اپنی سابقہ ملت والی وہ اس ملت کے اندر اس پہ عمل کرنا چاہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اظہار کیا، رب العالمین نے اسی وقت قرآن کریم کی آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں اگر آنا ہے تو پورے کے پورے ہو کے آؤ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، قبیلہ عرینہ کے لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے پیغمبر ہم اسلام لانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کلمہ پڑھ لو۔ کہنے لگے ہماری شرائط ہیں۔ فرمایا کیا شرائطیں؟ کہتے ہیں اسلام لے آئیں گے، شراب نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے، جب جی چاہا پڑھ لیں گے، جب جی چاہا چھوڑ دیں گے، ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے اور زنا نہیں چھوڑیں گے۔ کائنات کے تاجدار نے کیا کہا؟ فرمایا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، مجھے تمہارے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم اپنے اسلام کو انفرادی طور پر بھی ذرا دیکھیں اور غور کریں، ہم جس اسلام کے دعوے دار ہیں وہ ہمارا اسلام وہ کیسا اسلام ہے؟